بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ہم اپنے پروگرام روزہ اور صحت کے ساتھ ایک دفعہ پھر حاضر خدمت ہیں۔ آج کے ہمارے پروگرام کا موضوع ہے روزہ اور بیماروں کے لیے رعایتیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن میں جہاں رمضان کا حکم نازل کیا، وہاں اس کے حکم کے ساتھ ساتھ ہی یہ بات بتا دی کہ اس روزے میں مریضوں کے لیے رعایتیں، ومن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، کہ اگر کوئی مریض ہو یا سفر میں ہو تو وہ اس کی تعداد بقیہ دنوں میں پورے کر لے۔ اور علماء نے اس مریض کے لفظ کے اوپر بڑی تحقیق کی ہے اور ان کو بہت ساری کیٹیگریز کے اندر ڈیفائن کیا ہے اور ڈیوائیڈ کیا ہے، کہ جس سے ہمیں یہ بات سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے کہ کس طرح کے مریض کے لیے کیا حکم ہے۔ ان میں سب سے پہلی کیٹیگری تو اس مریض کی ہے کہ جو دماغی طور پہ نارمل نہیں ہو، انسین ہو، پاگل ہو، مینٹلی ریٹارڈیڈ ہو، دماغی طور پہ کیپیبل نہیں ہو فیصلہ کرنے کا، اپنی انڈیپینڈنٹ کیئر کرنے کا۔ تو ایسے مریضوں کے بارے میں کہ جو دماغی طور پہ اور ذہنی طور پہ ایسی بیماری میں مبتلا ہوں کہ جس کا کوئی پراپر علاج نہیں ہے اور وہ ایک مستقل ذہنی معذوری کے اندر ہیں، ان کے بارے میں علماء کی رائے یہ ہے کہ ایسے لوگوں کے اوپر روزہ فرض نہیں ہے روزہ رکھنا، اور ایسے مریضوں کے لیے فدیہ دیا جانا چاہیے، ان کے اوپر قضا بھی واجب نہیں ہے، الا یہ کہ اگر وہ بالکل صحیح ہو جائیں کسی موقع پر اور ٹھیک ہو جائیں تو اس ٹھیک ہونے کے بعد پھر وہ اس کے روزے رکھ سکتے ہیں۔ لیکن اگر کسی کو مستقل اس طرح کی بیماری ہو، عارضی بیماری نہ ہو، تو اس کے لیے کفارہ ہے، کفارہ نہیں ہے بلکہ اس کے لیے صرف فدیہ ہے۔ لیکن اگر کسی کو وقتی طور پہ کوئی ایسی ذہنی بیماری ہو جائے، شدید ڈپریشن ہو جائے یا اور سائیکوسس یا اس طرح کی کیفیت ڈیولپ ہو جائے جو رمضان میں کچھ عرصے کے لیے ہو، تو ایسے لوگوں کے لیے اس بات کا الاؤنس ہے کہ اگر جب تک یہ بیماری ہے جب تک وہ روزے نہ رکھیں، لیکن جب وہ بیماری ٹھیک ہو جائے تو اس کے بعد وہ اس روزے کی قضا جو ہے رکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح ایک بیماریوں کی دوسری کیٹیگری وہ ہے کہ جو اتنے زیادہ بیمار ہوں کہ جو اپنے لیے کچھ کر نہیں سکتے ہوں، جیسے بیڈ ریڈن پیشنٹ ہوتے ہیں یا ہاسپٹلائز پیشنٹس ہوتے ہیں، یا ایسے مریض ہوتے ہیں کہ جو بالکل ہی ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں فیڈنگ کے لیے اور اپنے سارے کاموں کے لیے۔ تو ان مریضوں کے بارے میں بھی علماء کی متفقہ رائے ہے کہ ان کے اوپر روزہ فرض نہیں ہے بلکہ ان کے لیے یا قضا ہے یا ان کے لیے فدیہ ہے، ان کے اوپر کفارہ نہیں ہے۔ تو اس لیے اگر ان کو بیماری ایسی ہو جو شارٹ ٹرم ہو اور جو بیماری ہو کہ پھر بہتر ہو جائیں وہ، تو پھر ان کے لیے قضا ہے۔ لیکن اگر وہ بیماری ایسی لانگ ٹرم ہے کہ کئی سالوں سے کوئی اگر بستر پہ پڑا ہوا ہے، اٹھ بیٹھ نہیں سکتے، فالج ہو چکا ہے، یا اور ایسی کوئی بیماری ہو گئی کہ جس کی وجہ سے وہ اپنے ٹیک کیئر نہیں کر سکتے ہیں، ڈیپینڈنٹ ہیں، تو ان مریضوں کے لیے بھی قضا نہیں ہے بلکہ ان کے لیے فدیہ دینا ہے۔ رمضان میں خاص اللہ رب العالمین کے جو احکامات ہیں اس کو علماء نے انٹرپریٹ کیا ہے خواتین کے لیے۔ خواتین کے لیے یہ بات ہم سب کے علم میں ہے کہ خواتین کو اگر پیریڈز ہوں تو ان دنوں میں وہ روزے نہیں رکھ سکتی، ان دنوں میں ان کو روزے رکھنا الاؤ نہیں ہے۔ ایون اگر کوئی خاتون روزے سے اور اس کو پیریڈ شروع ہو جائیں تو اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور اس کو اس روزے کی تعداد کو بعد میں پورا کرنا پڑتا ہے۔ تو جتنے دن یہ پیریڈز کے ہوتے ہیں جب تک وہ پاک نہیں ہو جاتی اس وقت تک کے لیے وہ روزہ نہیں رکھ سکتی، لیکن ان کو ان روزوں کی قضا بعد میں رکھنی لازم ہوگی۔ ان کے لیے کوئی کفارہ نہیں ہے، نہ ان کے لیے فدیہ ہے، بلکہ وہ اس روزے کی قضا کو پورا کریں۔ اس حوالے سے بہت ساری خواتین یہ کرتی ہیں ہمارے معاشرے میں بھی اور دنیا کے اور مسلم معاشروں میں بھی، کہ رمضان کے مہینے میں اس بات کو روکنے کے لیے کہ پیریڈز نہ ہیں وہ پلز کا استعمال کرتی ہیں۔ اگرچہ علماء نے اس کو الاؤ کیا ہے حج کے دوران بھی اور رمضان کے دوران بھی کہ خواتین اس طرح کے پلز استعمال کر سکتی ہیں کہ جو رمضان میں، تاکہ ان کے رمضان کے روزے مس نہ ہوں، لیکن بہت سارے علماء نے اس کو ناپسندیدہ قرار دیا ہے اور اس کو مکروہ قرار دیا ہے کہ صرف اس طرح کے مقاصد کے لیے پلز کا استعمال کیا جائے۔ تو اس کے لیے خواتین کو چاہیے کہ اپنے علماء سے پہلے سے مشورہ کر لیں، لیکن اگر وہ رمضان کے دوران ان کو پیریڈز آتے ہیں تو پھر وہ روزے نہیں رکھ سکتی اور اس کی تعداد ان کو بعد کے دنوں میں پوری کرنی پڑے گی۔ اسی طرح پریگنینسی، اگر کوئی خاتون حاملہ ہو تو اس میں بھی علماء نے اس بات کو الاؤ کیا ہے کہ وہ روزے چھوڑ سکتی ہیں اگر اس بات کی ضرورت ہو، لیکن اگر ان کا ڈاکٹر مشورہ دے اور دے کہ روزے رکھ سکتی ہے خاتون تو رکھ سکتی ہیں، بالخصوص پریگنینسی کے ابتدائی مرحلے میں جس کو فرسٹ ٹرائمیسٹر کہتے ہیں، تو اس میں یہ خواتین روزے رکھ سکتی ہیں، لیکن اگر ڈاکٹر الاؤ نہ کرے تو پھر نہ رکھیں، لیکن ان روزوں کی قضا اس کے اوپر پھر واجب ہوگی، لازم ہوگی کہ جب بعد میں وہ صحیح ہو جائیں، صحت مند ہوں بالکل،
تو اس کے بعد پھر ان روزوں کی قضا کو جو ہے وہ پورا کرنا پڑے گا۔ اسی طرح جو خواتین اپنے بچوں کو دودھ پلا رہی ہوں، وہ بھی ایک ترقی کی ایک کیفیت ہے کہ جس میں علماء نے اور ڈاکٹرز نے خواتین کو ایگزیمپٹ کیا ہے روزے رکھنے سے، کہ اگر وہ چاہیں تو روزہ نہیں رکھیں، وہ چھوڑ سکتی ہیں، ان کے اوپر کوئی کفارہ نہیں ہوگا، لیکن اس کو اس کی قضا پوری کرنی پڑے گی۔ تو اس طرح کے بہت ساری کیٹیگریز ہیں بیماریوں کی کہ جس کے بارے میں علماء نے بہت واضح طور پہ ہدایت دی ہیں۔ ایک اور جو بہت بڑی کیٹیگری بیماری کی جو کرونک ڈیزیزز کہلاتی ہیں، جس کے اوپر ہم نے انڈیویجولی بھی گفتگو کی ہے کہ اگر کسی کو بلڈ پریشر ہو، شوگر ہو، ڈائبٹیز ہو، یا کولیسٹرول کی بیماری ہو، یا کوئی کسی کو فالج کی بیماری ہو، تو اس طرح کے مریض اپنے ڈاکٹر سے پہلے مشورہ کریں کہ وہ فزیکلی اس پوزیشن میں ہیں کہ روزہ رکھ سکیں یا نہیں رکھ سکیں، اور اگر وہ نہیں ہیں تو پھر وہ روزہ چھوڑ سکتے ہیں۔ اب یہ ان کی بیماری کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اگر ان کو مستقل کوئی ایسی بیماری ہے تو پھر ان کے لیے قضا رکھنے کی پوزیشن نہیں ہے، اگر کوئی تو پھر ان کے لیے فدیہ ہے کہ وہ اس روزے کا فدیہ دیں، ان کے اوپر کفارہ نہیں ہے، نہ روزہ چھوڑنے کا کوئی کفارہ ہے، اور اگر بیماری کی وجہ سے روزہ ان کا ٹوٹ جائے تو نہ اس کا کوئی کفارہ ہے۔ تو کرونک ڈیزیزز کے جو مریض ہوتے ہیں، جن کو جگر کی، معدے کی، یا اور جوڑوں کی، یا بلڈ پریشر، شوگر، اس طرح کی کوئی بیماریاں ہوں، ان کو ڈاکٹر سے پہلے مشورہ کر لینا چاہیے، لیکن اگر وہ مستقل طور پہ ایگزیمپٹڈ ہیں تو پھر ان کو اس کا فدیہ دینا چاہیے۔ رمضان کے مہینے میں اللہ رب العالمین نے بڑی رعایتیں ایسے لوگوں کو دی ہیں جو کسی وجہ سے روزہ نہ رکھ سکتے ہوں۔ ان میں سے ایک بڑی رعایت تو فدیے کی ہے کہ اگر کوئی روزہ بالکل ہی نہیں رکھ سکتا تو اس کا فدیہ دے دیا جائے۔ دوسری بڑی رعایت قضا کی ہے کہ اگر کسی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے آپ کا روزہ چھوٹ گیا ہے، چند روزے چھوٹ گئے ہیں، تو آپ اس کی تعداد کو بعد کے دنوں میں پورا کر لیں، اور کوئی اگر بعد کے دنوں میں قضا روزے رکھے گا تو اس کو وہی اجر ملے گا کہ جو رمضان کے روزے رکھنے کا اجر ہوتا ہے۔ اسی طرح بیماری میں اللہ رب العالمین نے اس بات کو بھی الاؤ کیا ہے کہ اگر کسی وجہ سے بیمار ہو جائے کوئی صحت مند آدمی بھی اچانک، تو اس کو روزہ توڑنے کا الاؤ ہے کہ روزہ توڑ سکتا ہے بیماری کی وجہ سے، اس کے اوپر کوئی کفارہ لازم نہیں آئے گا اگر وہ بیماری یا تکلیف کی وجہ سے روزے کو توڑے گا۔ ڈاکٹر کے مشورے کے بغیر یا خود بھی اپنے آپ کو کسی تکلیف میں محسوس کر کے اگر بندہ روزہ توڑ دے تو اس کے اوپر کوئی کفارہ واجب نہیں، اس کو صرف اس ایک روزے کی قضا جو ہے وہ رکھنی پڑے گی۔ تو یہ ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیسیلٹی ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ کوئی بیمار ہو جائے تو اس کو یہ الاؤنس ہے۔ باقی یہ جو بڑے الاؤنسز ہیں جس کو ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا ہے کہ اگر کوئی بیمار ہو جائے روزے کے دوران تو وہ کئی طرح کی دوائیاں استعمال کر سکتے ہیں، صرف منہ سے لینے والی دوائیاں نہیں استعمال کر سکتے، لیکن وہ انجیکشن لگوا سکتے ہیں، وہ ڈرپ لگوا سکتے ہیں، وہ زبان کے نیچے رکھنے والی دوائیاں استعمال کر سکتے ہیں، وہ اسکن کے اوپر اپلائی ہونے والی دوائیاں استعمال کر سکتے ہیں، وہ آنکھوں اور کان کے اندر ڈالنے والے ڈراپ استعمال کر سکتے ہیں۔ تو یہ وقتی بیماری اگر کسی کو ہو تو اس کے لیے علاج اویلیبل ہے، آکسیجن استعمال کر سکتے ہیں۔ ایون بہت سارے علماء نے اور ڈاکٹرز نے اس بات کو الاؤ کیا کہ اگر کسی کے اچانک سانس رکنے لگے اور سانس کی بیماری کسی کو ہو تو وہ انہیلرز استعمال کر سکتے ہیں۔ تو یہ سارے الاؤنسز بیماریوں کے لیے موجود ہیں کہ بیماری کے دوران بھی اس طرح کی اگر کیفیت ہو تو یہ روزے کے اوپر اس کا کوئی فرق نہیں پڑتا، روزہ اس کے ساتھ ساتھ پورا کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر خدا نہ خواستہ ان کو روزہ توڑنا پڑ جائے تو ان کو اس بات کا اطمینان ہونا چاہیے کہ روزہ توڑنا کوئی گناہ نہیں ہے، بیماری یا تکلیف کی وجہ سے روزہ توڑنا گناہ یا ناپسندیدہ نہیں ہے، بلکہ ان کو صرف اس ایک روزے کی قضا رکھنی پڑے گی، اس کا کوئی کفارہ ان کو نہیں دینا پڑے گا۔ اسی طرح لوگ بیماری کے دوران بلڈ ٹرانسفیوژن کروا سکتے ہیں، بلڈ دے سکتے ہیں، ڈونیٹ کر سکتے ہیں، اور لگوا بھی سکتے ہیں اگر ضرورت اس بات کی ہو جائے۔ کوئی اگر چھوٹا موٹی تکلیف ہو جائے تو اس کے لیے انجیکشن کا استعمال کر سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس روزے میں بہت سارے الاؤنسز دیے ہیں روزے رکھنے والوں کو کہ اگر کسی وجہ سے ان میں سے کوئی کیفیت دوچار ہو تو اس کے لیے وہ روزہ چھوڑ سکتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں ان کے اوپر کوئی روزے کے لیے قضا لازم نہیں ہوگی۔ تو ان الاؤنسز کے بارے میں ہمیں پتہ ہونا چاہیے اور ہمیں اس کا خیال کرنا چاہیے کہ اگر کہیں یہ الاؤنسز موجود ہیں، کیونکہ دین جو ہے وہ آسانی کا نام ہے، اپنے آپ کے اوپر زبردستی کا نام نہیں ہے۔ نہ اللہ تعالیٰ نے اس طرح کے روزے رکھنے کا حکم دیا ہے کہ کوئی بیمار ہو، تکلیف میں ہو اور شدید تکلیف کے اندر ہو، یا اس کا بلڈ پریشر بہت زیادہ ہو گیا ہو، اس کا شوگر بہت زیادہ ہو گئی ہو، کم ہو گئی ہے، اس کے باوجود وہ اس کو روزے کو پورا کرے۔ تو یہ اللہ رب العالمین کا حکم نہیں ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت یہ نہیں ہے، بلکہ یہ ہے کہ اگر ایسی کیفیت ہو جائے تو روزے کو توڑ دو، اپنی زندگی کو، اپنی صحت کو مقدم کرو،
اور جب تمہاری صحت ٹھیک ہو جائے تو پھر بقیہ دنوں میں اس روزے کی گنتی کو پورا کر لو۔ تو یہ الاؤنسز ہیں کہ جس کے بارے میں لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے اور ان سے ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے جہاں تک ہم فائدہ اٹھا سکتے ہوں، اور جہاں تک اللہ رب العالمین نے اور دین نے ہمیں الاؤنسز دیے ہیں وہ اسی لیے دیے ہیں کہ لوگ اس کے ذریعے فائدہ اٹھائیں، اور جو دین نے ایک رعایت ان کے لیے کیے اس رعایت کو اپنے لیے ایک سہولت بنائیں، اور جہاں جہاں دین نے الاؤ کیا ہے اس کے حساب سے اگر ہم اپنے روزے کو رکھیں گے تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ہم اپنے روزوں کو بہتر طریقے سے رکھ سکیں گے، اور اگر ہمیں روزہ توڑنا پڑا تو ہمارے اوپر کوئی ایسا بار نہیں ہوگا یا ہمیں ایسی کوئی تکلیف نہیں ہوگی یا دکھ نہیں ہوگا کہ جس کی وجہ سے ہم بہت پریشان ہوں، بلکہ ہم سمجھیں گے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی ایک سہولت ہے کہ جس سے ہم نے فائدہ اٹھایا ہے۔ تو ان تمام چیزوں کو ہمیں ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے کہ اس نے بیماری میں نہ صرف روزے کے لیے ایگزمپٹ کیا بلکہ اس نے اس کے لیے فیسلٹیز بھی فراہم کی کہ ہم اس کو کس طرح سے کور کر سکتے ہیں اور کس طرح سے اس کا ہمیں اجر مل سکتا ہے۔ اور اس بات کو ہم سمجھ لیں کہ روزہ چھوڑنا، قضا کرنا، فدیہ دینا یہ سب بھی اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں۔ تو اگر کوئی فرد کسی بیماری کی وجہ سے، تکلیف کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکے اور وہ قضا رکھے یا فدیہ دے تو اس کو سمجھنا چاہیے کہ بیماری بھی اللہ رب العالمین کی دی ہوئی ہے، اور وہی اس بات کا اجر دینے پر قادر ہے کہ آپ کے فدیے کے نتیجے میں بھی اور آپ کے قضا کے نتیجے میں بھی آپ کو اللہ تعالیٰ آپ کو روزے کے برابر اجر دے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کی ان سہولتوں کو سامنے رکھنا بھی چاہیے، اور اگر اس کی ضرورت ہو اس سے ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اس کے نتیجے میں ہم اپنی صحت کو بھی اچھا رکھ سکیں گے اور اللہ تعالیٰ کے حکم کو بھی پورا کر سکیں گے۔ اس کے ساتھ ہی ہمیں اجازت دیجیے، ہم اپنے پروگرام میں دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے۔ اللہ حافظ۔